अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सईद खान नियाजी। दोस्तों, अभी हालिया इतवार के रोज एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड होती है, वायरल होती है कि एक लड़के को यानी कि मियां बीवी को नाम निहाद तौर पर मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया जाता है। और वजह यह बताई जाती है कि लड़की का नाम शीतल था, लड़के का नाम जरक था। इन दोनों की शादी हुई, फिर बाद में इनकी दावत की गई। इनको एक बहाना के तौर पर बुलाकर फिर इनको बलूचिस्तान की पहाड़ियों में एक वीराने मुकाम पर ले जाकर इनको गोली मार दी गई। एक दरिंदगी का वाकया, एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया, एक समझे कि एक इंसानी वहशत का वाकया, एक वहशतनाक वाकया जो रुनुमा हुआ है। इसके असल मुहर्रिकात क्या हैं दोस्तों? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लड़की का असल नाम क्या था जो कि शीतल बताया जा रहा है, लड़के का नाम क्या था, ये वाकया कैसे पेश आया, कितना से पहले इनकी शादी हुई, फिर इनको गोलियां कब मारी गई, वीडियो कब वायरल की गई, फिर जो है आगे की अब तक की मजीद इन्वेस्टिगेशन जो कि पुलिस की जानिब से की गई है उसके क्या रिजल्ट आए हैं, और लड़की का ताल्लुक किस खानदान से है, लड़के का ताल्लुक किस खानदान से है, और किस मकाम के ऊपर इनको गोलियां मारी गई। और पुलिस अब तक मुबैना तौर पर इस वाक़े का पुलिस ने नोटिस क्यों नहीं लिया? क्या वजह बनी कि पुलिस ने सिर्फ एक वीडियो की बिना पर कार्रवाई अमल में लाई गई? इस वाक़े को पहले रिपोर्ट क्यों नहीं किया गया? लड़की वालों की जानिब से या लड़के वालों की जानिब से रिपोर्ट क्यों नहीं किया गया? क्या इसको गोलियां लड़की वालों ने मारी, इन दोनों इस कपल को, या लड़के के खानदान वालों ने मारी, या दोनों ने मिलकर मारी? कोई तो लोग ये कह रहे हैं कि वालिद भी इसमें शामिल था। तो दोस्तों, जो कि अब तक की इन्वेस्टिगेशन हुई, इंटरोगेशन हुई है, इसके असल जो है मुहर्रिकात क्या निकले हैं, पुलिस ने क्या रिजल्ट निकाला है दोस्तों, सारे का सारा वाकया, सारी की सारी ये जो क्राइम स्टोरी है और लड़के और लड़की के मुतालिक मालूमात आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप मेरे चैनल फिल्मी लोग के ऊपर नए हैं तो आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ बने घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि इस जैसी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन हैं ये आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, ये वाकया जो है ये अकॉर्डिंग टू पुलिस, अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशन के ईद उल अज़हा से 3 दिन पहले का है। पुलिस ने जो शवाहिद इकट्ठे किए वो ये हैं कि लड़की का जो असल नाम है वो है बानो और ये सतकजई कबीले से ताल्लुक रखती है, और लड़का जो है उसका नाम है एहसान। कुछ लोग सनाउल्लाह भी कह रहे हैं लेकिन उसका ओरिजिनल नाम है एहसान, और ये संजरानी कबीले, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसका ताल्लुक सुलेमान कबीले से था, इससे ताल्लुक रखता है। अब हुआ क्या कि इन दोनों ने शादी की, पसंद की शादी की, जो कि इस इलाके की रिवायत के खिलाफ बात थी। फिर शादी करने के बाद ये दोनों कपल ये इलाका छोड़ के भाग गए, ये इलाका छोड़ के भाग गए, यानी कि एक ही जगह पर रहते थे, छोड़ गए। फिर लड़की के घर वालों ने इनको ट्रेस करना शुरू कर दिया क्योंकि उनकी इज्जत का सवाल था, और ट्रेस करते करते उन्होंने लड़की को ट्रेस कर लिया, लड़का वहां से भाग गया। लड़की उन्होंने बाजियाब करा ली, लड़की को वो अपने घर में ले आए, 3 माह तक अपने घर में रखा, 3 माह तक घर में रखा। इन 3 माह के अरसे में उन्होंने लड़की पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं किया, कोई मारा नहीं, कोई उसको इस किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर जब 3 माह गुजर गए तो वो जो लड़का था, वो जो अपना इलाका छोड़ चुका था, वो भी वापस आ जाता है अपने कबीले में, अपने कबीले में आकर अपने एक रिश्तेदार के यहां रहना शुरू कर देता है। फिर लड़की वालों को जब पता चलता है कि लड़का जो है फलां अपने रिश्तेदार के यहां रह रहा है, तो ये ग्रुप भी वहां पर पहुंच जाता है, ये गैरतमंद ग्रुप। तो ये गैरतमंद ग्रुप उस रिश्तेदार से डिमांड करता है कि ये लड़का हमें दे दें, तो इसने हमारे साथ हमारी रवायात के खिलाफ काम किया, हमारी गैरत को ललकारा है, तो क्योंकि ये चीजें जो है इस इलाके की गैरत, इस इलाके का कवानीन, इस इलाके के सिस्टम के खिलाफ है, तो मेहरबानी करें आप हमें लड़का दे दें। अब गुनाह तो जाहिर उस लड़के ने कर दिया था अपनी पसंद की शादी का, ठीक है। अब क्या हुआ जनाब, फिर उन्होंने वो लड़का इस शर्त पर दिया अकॉर्डिंग टू पुलिस इन्वेस्टिगेशन कि हम जनाब इस सूरत में देंगे कि अगर आप लड़के को बेशक गोली मारियां मार दें लेकिन साथ में आपने लड़की को भी कत्ल करना है, इसी शर्त पर हम आपको देंगे कि लड़की को भी आपने लाजमी कत्ल करना होगा। तो उन्होंने जनाबी हामी भर ली। फिर वो लड़के और लड़की को, यानी कि वो लड़के को ले अपने पास, लड़की के खानदान वाले सतकजई कबीला। तो अब उस इलाके के सरदार के साथ जब ये मामला डिस्कस किया गया कि आपने ये जिरगा सिस्टम के तहत ये फैसला किया था कि इन दोनों को कत्ल किया जाए गैरत के नाम पर, तो सरदार ने कहा जी मुझे इस किस्म के किसी किस्म का कोई जिरगा नहीं हुआ मेरी तरफ से। ये लड़की के खानदान वालों ने, उसके जो करीबी रिश्तेदार थे, उन्होंने खुद साख्ता ये फैसला किया कि इन दोनों को कत्ल कर देते हैं। अब कत्ल क्यों कर रहे हैं दोस्तों? गैरत के नाम पर कत्ल कर रहे हैं, ठीक है, कि पसंद की शादी जो है, हालांकि इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है,
پتہ نہیں یہ لوگ کس قسم کے لوگ ہیں کہ پسند کی شادی کو بھی کہتے ہیں کہ وہ جوڑ دیتے اسلام کے ساتھ کہ یہ واجب القتل ہے، نعوذ باللہ، اسلام میں بھی۔ تو اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے جو کہ انسانی جان تو کیا کسی بھی جان کی ناحق جان لینے کے خلاف ہے۔ اسلام میں تو اس قسم کی کوئی اجازت نہیں، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ تو پھر ان یہ غین ریتے لوگ جو کہ غیرت کے نام پر قتل کر رہے ہیں، اصل میں یہ غیرت مند لوگ نہیں ہیں، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو مردوں کے نام پر بھی ایک دھبا ہے، غیرت کے نام پر بھی ایک دھبا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک نام نہاد لڑکی کو اس کی شریعت، اس کا اسلام اس کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزارو، بس یہی اس کا گناہ تھا، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا۔ اس نے نکاح کیا تھا، کوئی اللہ معاف کرے کوئی زنا نہیں کیا تھا، ایک شرعی لحاظ سے اس نے وہ میاں بیوی بن چکے تھے، تو شریعت کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن بیچ میں آ جاتے ہیں لوگ غیرت۔ پھر ان لوگوں نے کیا کیا، یہ 3 گاڑیاں تھیں، 3 کے 4، 20 لوگ تھے اس میں، ٹھیک ہے۔ یہ سوار ہوئے، یہ سوار ہونے کے بعد انہوں نے ایک نامعلوم مقام پر اس لڑکی کو عید سے 3 روز قبل قتل کر دیا۔ پھر جناب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اتوار کے روز، اسی اتوار کو 20 جولائی کو یہ ویڈیو نشر ہوتی ہے۔ پھر ایک قرآن سمجھ جاتا ہے، پھر ایک ریومرس، ایک سپرٹیشنز کہاوتیں شروع ہو جاتی ہیں، یہ لڑکی یہ نام تو یہ تھا یہ۔ برکت دوستو، بات یہ ہے کہ اتنی دیر تک پولیس نے کسی قسم کا، یعنی کہ عید سے 3 دن پہلے جب واقعہ ہوا، پولیس کو کسی قسم کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہ ایک سمجھے کہ ایک خفیہ قتل تھا، ایک مرڈر تھا، ایک دہشت گردی کا ایک واقعہ تھا جو کہ پولیس تک رپورٹ نہیں ہوا۔ نہ لڑکے کے والدین نے کروایا تھا اکارڈنگ ٹو پولیس انفارمیشن، اور نہ ہی لڑکی کے والدین نے کسی قسم کا یہ واقعہ، کیونکہ مارنے والے تو وہ خود ہی تھے، کسی قسم کی کوئی رپورٹ درج نہیں کرائی گئی۔ دوستو جب یہ اتوار کے روز یعنی کہ مورخہ 20 جولائی کو جو ویڈیو نشر ہوتی ہے، تو پھر بلوچستان گورنمنٹ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب سرفراز بھگتی صاحب، وہ اس واقعے کا سختی سے نوٹس لیتے ہیں۔ پھر آئی جی بلوچستان پولیس حرکت میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ویڈیو پیغام آتا ہے شاہد رند کی جانب سے، جو کہ بلوچستان گورنمنٹ کے بلوچستان گورنمنٹ کے ایک ترجمان ہیں۔ تو وہ یہ ساری باتیں انفارمیشن شیئر کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا، یہ نامعلوم جو لوگ ہیں، ان کا جو ڈیٹا ہے وہ ہم نے نادرا میں دے دیا ہے مزید انویسٹیگیشن کے لیے۔ پھر اس کے بعد جو گاڑیاں تھیں ان کے جو نمبر ہیں وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسٹیشن آفس میں جمع کرا دیے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ گاڑیاں کس کے نام تھی، کس کے نام رجسٹر تھیں، تاکہ قاتلوں تک پتہ لگ سکے۔ اور دوستو مزید انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اور شاہد رین صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا لڑکی کا ایک قریبی رشتہ دار بھی ہم نے پکڑ لیا، اس کو بھی پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن میں لے لیا ہے، اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ تو دوستو اب اگلی باتیں کہ وہ قتل کرنے کے بعد وہ لاشیں کہاں گئیں؟ کیا وہ عید سے 3 روز قبل اس دن سے لے کر آج تک کیا وہ لاشیں دفنائی گئی، وہ جلائی گئیں، یا وہیں پر جانوروں کے کھانے کے لیے چھوڑ دی گئیں؟ اب پولیس یہ بھی کہتی ہے کہ وہ جو علاقہ تھا جہاں پر، اب علاقہ کون سا ہے پولیس کے مطابق کہ جس پر یہ واقعہ انہوں نے کیا، یہ درندگی کا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ دوستو یہ واقعہ پیش آیا مارگیٹ کا کوئی علاقہ ہے بلوچستان میں، مارگیٹ علاقہ ہے، وہاں پر یہ واقعہ پیش ہے، اور ایک ایسا خطرناک علاقہ ہے جہاں پر سیکورٹی فورسز کے اوپر بھی سمجھیں کہ ایک دہشت گردی کی کارروائی ہو چکی ہے، سیکورٹی فورسز کے اوپر بھی حملے ہوئے ہیں، اور پولیس کے اوپر بھی کئی حملے ہوئے ہیں، اور یہ خطرناک علاقہ ہے، اور یہ بلوچستان شہر سے تقریباً 45-50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ایک ایسا خطرناک علاقہ جہاں پر کسی قسم کا کوئی موبائل نیٹ ورک کام نہیں کرتا، کوئی کالز وغیرہ نہیں آتی، بالکل ایک کٹا ہوا علاقہ ہے۔ وہاں پر جا کر جہاں پر پولیس بھی نہیں جاتی، وہاں پر ان لوگوں نے جو ہے یہ اپنی درندگی جو ہے یہ اپنی درندگی آزمائی ہے۔ اور پھر نہ صرف انہوں نے، اچھا لڑکی کے ہاتھ میں قرآن تھا، لڑکی کے ہاتھ میں قرآن تھا، انہوں نے قرآن پاک لڑکی سے لیا، اور لڑکی نے مرتے وقت کیا کہا تھا؟ لڑکی نے مرنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ صرف گولی مارنی ہے، صرف آپ کو گولی مارنے کی اجازت ہے۔ دوستو یہ تاریخ ساز جملہ جو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا، جس کو انسانیت کبھی نہیں بھولے گی، کہ صرف گولی مارنی ہے، اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ تو دوستو جب اس کو گولیاں لگیں تو اس نے جب اس لڑکی کو گولیاں تو دوستو جب لڑکی کو گولیاں ہٹ ہوئی تو اس نے اف بھی نہیں کہا، گولیاں لگنے کے بعد وہ کھڑی رہی، پھر لاسٹ پہ وہ گری، تو کسی قسم کی کوئی فریاد، کوئی للکار، بلکہ موت کو ہنسی خوشی اس لڑکی نے اپنے گلے لگایا۔ تو دوستو یہ ایک تاریخ سوز
انسانیت سوز واقعہ جس نے انسانیت سمجھے کہ مجھے تو ان لوگوں کو وہ اصل میں وہ غیرت مند لوگ نہیں تھے. اگر غیرت مند لوگ ہوتے تو ایسے کسی عورت کو قتل نہیں کرتے, ایسے ایک مظلوم عورت کو قتل نہیں کرتے, ایسے مظلوم مرد کو قتل نہیں کرتے. اب جو مرد کی بات کریں اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ جیسے ہی مرد کو قتل کیا گیا, قتل کرنے کے بعد اس کی سانسیں کچھ باقی تھیں, پھر کیا کیا گیا, پھر کیا کیا گیا, اس کو قتل کرنے کے بعد پھر جب اس کی سانسیں کچھ چل رہی تھیں تو پھر ایک بندہ آتا ہے, پھر اس کے گردن کے اوپر لات رکھ کے پھر کوئی الفاظ بولتا ہے, پھر درندگی کے ساتھ اس کو گولیاں مارتا ہے. دوستو حقیقت بات ہے, جس انسان کے سینے میں دل ہے, انسانیت کا درد ہے, وہ یہ ویڈیو دیکھ کر وہ سمجھے کہ اس کا کچھ کھانے کو دل نہیں کرے گا. ایک انسانیت سوز واقعہ. ایسے لوگوں کے خلاف میری اپیل ہے گورنر بلوچستان سے, میری اپیل ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے, میری اپیل ہے قانونی اداروں سے کہ ان لوگوں کے اوپر دہشت گردی کے پرچے لگائے جائیں, ان کو ایسی سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ انسانیت بھی اس قسم کا ظلم خیز واقعہ کرنے سے گھبرائے, کشتائے, ہچکچائے. دوستو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ درندہ صرف انسان, ان کو سزا ملنی چاہیے. اور دوستو اگلی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ عرصے بعد ان کو یہ پکڑے جائیں گے, پھر ان کو یہ بری ہو جائیں گے, پھر یہ دندناتے پھریں گے, کسی قسم کا کوئی ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا. تو میری اپیل ہے کہ ان کے خلاف دہشت گردی کے پرچے کاٹے گئے اور ان سب کو سزائے موت سے کم سزا نہ دی جائے, تاکہ کوئی بھی کسی مظلوم لڑکی کے اوپر کوئی بھی بندہ شریعت کے خلاف قانون یعنی کہ شریعت کے خلاف کوئی اقدامات نہ کرے. اس طرح کے اپنی فرسودہ رسم و روایات کو سمجھیں کہ ایک اسلام کے ساتھ منسلک کر کے ایک غیرت کے نام پر قتل نہ کر سکے. دوستو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سید خان رئیس دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.